بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنها مجيب الدعوات إنها على كل شيء. ایک صلوات کی زحمت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا منكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت. موضوع گفتگو کہ کل ابتدائی مراحل آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیے، جیسا کہ کل گزارش کی کہ موضوع گفتگو کے دو حصے ہیں، توحید اور ولایت. توحید اور ولایت سے کل میں نے عرض کیا ہماری مراد کیا ہے کہ ہم معرفت پروردگار، بندگی پروردگار اور ولایت میں ربط کیا ہے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ خود ولایت آیا بندگی الہی سے ہٹ کر خود ولایت کا تصور ممکن ہے
یہ مرحلہ ہے۔ دوسرا، بندگی الہی کا نتیجہ کیا ہے؟ آیا ہو سکتا ہے کوئی ولی خدا تو بن جائے اور ولی خدا ہونے کا دعویٰ کرے لیکن بندگی خدا سے دور ہو؟ ممکن نہیں کہ اگر کوئی ولی خدا ہے تو ولی خدا تبھی ہوگا جب پہلے بندگی خدا میں کامل ہو جائے۔ پر آیا بندگی خدا کا درست تصور بغیر ولی خدا یہ ممکن ہے؟ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ وہ ولی خدا جو ہمیں قرب الہی کی منزل پر لے جانا چاہتا ہے، اگر خود بھی قرب الہی کی منزل پر فائز نہیں ہے تو ہمیں قرب الہی کی منزل پر کیسے لے جا سکتے؟ لیکن آیا ولایت سے ہٹ کر جو خدا کی بندگی کر رہے ہیں وہ بندگی و خدا بھی ہے یا ان کا خود ساختہ خدا جیسا اس کے شایان شان ہے، جیسی بندگی وہ چاہتا ہے؟ اگر اس بندگی کا کوئی نمونہ عملی دیکھنا ہے تو وہ ولی خدا ہوگا۔ لہذا یہ دونوں بحثیں اور دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہیں، بندگی الہی اور ولایت۔ چونکہ خود مفہوم بندگی میں، نیت بندگی میں، معنی بندگی میں، عبادت میں خود وہ جو قصد، وہ جو نیت ہے وہ خود ثابت کر رہی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ہر عبادت میں نیت کی جاتی ہے قربان، وہ قرب الہی ہے کیا؟ اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اس پر جو فیوز و برکات الہی ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ راہ ولایت بندگی کی راہ ہے، اور کیا کہا کہ ائمہ کے جتنے کمالات ہیں وہ تمام کمالات کو اس ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ بندگی کے اعلیٰ ترین نمونے، وہ زین العابدین ہے، زین العابدین۔ میری آپ کی زینت عبادت ہے، میرے آپ کے لیے افتخار عبادت ہے، لیکن جو عبادت کے لیے افتخار کا سبب بن جائے، جملہ کہوں، جو بندہ خدا عبدیت پر فخر کرے وہ ہم ہیں، جس پر بندگی فخر کرے، بندگی فخر کرے۔ میں آپ ابتدائی مجلس ہی ایسے شروع کر دی، اور ایک بات خدا محفوظ رکھے، کل رات سے جس طرح دوستوں نے میسج میں اور جگہ پر مجھے واقعاً یہ اس طرح امید یا توقع نہیں تھی کہ ہم سے مومنین آگے سوچ لیں، ان مسائل کو درک کرتے اور ان مسائل کا درد رکھتے ہیں۔ واقعاً ان کی حوصلہ افزائی سے، کہ فیڈ بیک سے پتہ چلتا ہے مسائل ہیں اور قوم کو اس کا جو درد مند جو احساس رکھتے ہیں انہیں درد ہے۔ یہ ایک مثبت اقدام ہے، خدا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ائمہ میں وہ زین العابدین، وہ سید الساجدین، سید الساجدین، سجدے کرنے والوں کا سردار، نہیں توجہ فرمائی، جنت کے سردار حسنین ہیں اور سجدے کرنے والوں کا سردار زین العابدین علی بن الحسین ہے۔ کیا خاندان ہے، باپ جنت کا سردار اور بیٹا سجدے کرنے والوں کا سردار، اللہ اکبر۔ لیکن اب میں نے ابتدائی مجلس میں جیسے کہا کچھ باتیں ایسی آئیں گی، اب میں یہ قطعاً نہیں کہوں گا کہ آپ کے مزاج پہ سنگین ہوں گی، نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے کل سے یہ توقع، یہ جو آپ نے اس کے فیڈ بیک دیا مجھے پتہ چل گیا۔ عزیزو، سب سے بڑا عزادار حسین کون ہے؟
سب سے بڑا عزادار کون ہے؟ آپ کیا لفظ کہہ رہے ہیں؟ امام زین العابدین. تو بتا رہے ہیں کہ عزادار ہے کون؟ سمجھا رہے ہیں جو جتنا بڑا عزادار ہوگا اتنا ہی بڑا عبادت گزار ہوگا. جس نے عزاداری کیسے کی، توجہ فرمائیں گے، میں مصائب نہیں کہہ رہا لیکن یہ جملے کہہ کے آپ کو قریب کرنا چاہتا. کون اس سے بڑا عزادار جس نے جب آنکھیں کھولتے دیکھا ان لوگوں کے نیتا کے باپ کا سر نظر آیا، اس نے دیکھا تو علی اکبر کا سر نظر آیا، قاسم اور محمد کا سر نظر آیا نا، سر نظر. میری بات توجہ فرمائیں گے، پڑھے لکھے دوست ہیں، بعض چہرے دیکھ کے بعض بات کر دی جاتی ہے. یاد رکھیں ہم کمزور لوگ ہیں نا، ہماری بندگی کے لیے ذہنی آسودگی چاہیے. ہم میں اگر بندہ مشکلات کا شکار ہو جائے نماز چھوڑ دیتا ہے. ایسے ہیں لوگ مشکلات کا شکار ہوئے تو بندگی سے دور ہو گئے، یا اگر نماز پڑھی بھی تو وہ خشوع و خضوع ہی نہیں رہتا. ایسے اگر پریشانی آپ کے ذہن پہ غالب آ جائے، اگر عام دنیا کی مشکل آ جائے تو نماز میں خلوص نہیں رہتا. خدا نہ کرے کسی گھر میں جوان بیٹے کا جنازہ ہو، اسے نماز کی وہ خشوع و خضوع کا کیا خیال؟ ایسے ہی ہے. اب سنو یہ کیا، میں بندگی اور میری بندگی میں خشوع و خضوع تب آتا ہے جب ذہنی آسودگی ہو. یہ کون ہے کہ جیسے مصائب پڑھتے گئے ویسی بندگی بڑھتی گئی. اللہ اکبر. کربلا میں روایات ہیں، کربلا میں جیسے جیسے عصر عاشور قریب آتا گیا حسین ابن علی کی بندگی بڑھتی جا رہی ہے، وہ بندگی بڑھتی جا رہی ہے. کیوں بتایا کہ جن کے ذہن کو مشکلات خدا سے دور کر دے وہ اور ہے، جو مشکلات میں اس کی بندگی بڑھا دے وہ مشکل کشا ہوگا. آپ مشکل کشائی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ ہے مشکل کشائی جو مشکلات میں بھی اس کی بندگی کو اعلیٰ ترین مرتبے پر انجام دے. وہ ہوتا ہے ولی خدا. ولی خدا کی نگاہ ہی خدائی ہے، نگاہ ہی خدائی ہے. توجہ فرمائیں گے، اس کی نگاہ ہی خدائی ہے. ہم جس مولا علی کی شناخت چاہتے ہیں وہ کون ہے؟ اس علی کی نگاہ کیا ہے؟ کیا نگاہ ہے؟ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا رأیتہ قبلہ و بعدہ و معہ الا اللہ. میں کسی شے کو نہیں دیکھتا. مولا کہہ رہے ہیں میں نہیں کہتے، میں اس کائنات کی کسی خلقت کو نہیں دیکھتا، مخلوق کو نہیں دیکھتا، مگر اس سے پہلے، اس سے بعد، اس کے ساتھ اسے دیکھتا. توجہ فرما رہے ہیں، میں کسی شے کو نہیں دیکھتا مگر اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ اسے دیکھتا. اس سے پہلے اسے دیکھتا ہوں. کیا مانا؟ کہتے ہیں اس مصنوع کو، اس مخلوق کو دیکھنے سے پہلے میری نگاہ اس پہ جاتی ہے کہ یہ نہیں تھا، یہ وجود میں آیا. اگر یہ آنے والا وجود میں ایسا ہے تو یہ نہیں تھا، وجود میں آیا تو کوئی لانے والا ہے. کہتے ہیں میں اسے دیکھنے سے پہلے اسے دیکھتا ہوں جو وجود میں لایا ہے. توجہ فرمائیں. کہتے ہیں اس کے بعد بھی اسے دیکھتا ہوں. کیا مانا؟ یہ نہیں رہے گا، وہ رہے گا. تو جو رہے گا اصل وہ ہے. یہ نہیں تھا وہ تھا، یہ نہیں رہے گا وہ رہے گا. فرماتے ہیں بس اصل وہ ہے جو اس تھا اور ہے کے درمیان ہے، جو اسے رکھ رہا ہے وجود میں، اس کی وجہ سے یہ باقی ہے. تو کہتے ہیں میں اس سے متاثر کیسے ہو جاؤں جب تک اس کا شکر ادا نہ کروں جس کی وجہ سے یہ باقی ہے.
یہ نگاہ علوی ہے، نگاہ علی ہے، جس کے بارے میں پوری کائنات کے بارے میں۔ اب میں نے کوئی بے ربط بات تھوڑی کی ہے۔ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کسی کو دیکھو اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ اسے دیکھو۔ کیا مانا؟ کہتے ہیں مجھے دیکھو، علی کہتے ہیں مجھے دیکھنے سے پہلے اسے دیکھو جس نے مجھے علی کو علی بنایا ہے۔ اس علی، میں جملے بدل رہا ہوں جان بوجھ کے، کہا اس علی کو دیکھنے سے پہلے اس علی کو دیکھو۔ میں اپنے جملے تھوڑے کہہ رہا ہوں، آیت اللہ جوادی عاملی کے جملے یہی کہہ چکا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اگر وہ علی نہ ہوتا تو یہ علی نہ بنتا، علی ہی علی بنا سکتا ہے۔ جو فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اگر وہ علی نہ ہوتا تو یہ علی نہ بنتا، لیکن اگر یہ علی نہ ہوتا تو پتہ نہ چلتا وہ کیسا علی ہے۔ کیوں؟ چونکہ کسی سانے کا مصنوع اس سانے کے وجود کو ثابت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں جس کا پیدا کیا ہوا علی ایسا ہے، اس کا علی کیسا ہوگا؟ جس نے اس علی کو علی بنایا وہ علی خود کیسا ہے؟ وہ خود کیسا ہے؟ اس علی سے پہچانو وہ علی کیسا ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اب چونکہ آپ متوجہ ہیں اور مجلس میں محفل کی رونق ہے ذکر علی، اب آپ کو دلوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ وہ جملے میرے ذہن میں چونکہ کھٹک رہے ہیں اس لیے کہ وہ شاعر ہے صاحب ابن عبار، علی کا چاہنے والا، محب علی اور عارف علی۔ بہت سارے محب ہیں، عارف نہیں۔ علی کو محب صرف نہیں چاہیے، عارف چاہیے، عارف محب۔ اگر محبت ہو، عرفان نہ ہو، معرفت نہ ہو، اس کا انجام نصیریت ہے۔ محبت ہو، معرفت نہ ہو، اس کا انجام نصیریت ہے۔ وہ پھر کہہ دیتا ہے یہ خدا ہے۔ وہ جسے عرفان علی ہے، جو عارف علی ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے اور اسے پتا ہے جو جھک رہا ہے کوئی ہے جس کے لیے جھک رہا ہے۔ یہی مولا نے کہا تھا نا جب انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ خدا ہیں، کیسے؟ کہا آپ نے سورج کو واپس پلٹایا اور آپ خدا ہیں۔ تو علی نے کیا کہا؟ کہا میری انگلی کے اشارے سے اٹھتے ہوئے سورج کو دیکھ لیا، میرے جھکتے ہوئے سر کو نہیں دیکھا۔ تو جسے مولا کائنات کی یہ فضائل و مناقب نظر آئے اور وہ سجدہ علی نہ نظر نہ آئے، اس کا علی سے کیا تعلق؟ لیکن وہ صاحب ابن عباد نے کیا کہہ دیا؟ کہتا قالو علی علی کل طلا، کہتا ہے لوگ کہتے ہیں علی کا معنی بلند ہے، میں کہتا ہوں نہیں۔ عجیب بات، قالو علی علی کل طلا۔ علی اکبر صاحب اس پہ شعر کہیں، کہتا قالو علی علی کل طلا، لوگ کہتے ہیں علی کا معنی بلند ہے، میں صاحب ابن عباد کہتا ہوں نہیں۔ لوگوں نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا قالو علی علی کل طلا فإن العلا بعلی ناقا، میرے عقیدے میں علی کا معنی بلند نہیں بلکہ بلندی علی کی وجہ سے بلند ہے۔ بلندی علی کی وجہ سے بلند۔ اب یہ کیا معرفت ہے اس کی؟ جملے بدل دوں، وہ کہتا ہے جو بلندی کا معنی اور مفہوم سمجھائے اسے علی کہتے ہیں۔
نہیں، اس کو میری خطیبانہ جملہ نہ سمجھنا. خود مولا نے کہا ہم عیش العلم و موت الجہل، ہم علم کی زندگی ہیں. آیت اللہ حسن زادہ عمری فرماتے ہیں مولا نے دوسرے خطبے میں فرمایا ہے علماء زندہ ہے. کیوں؟ چونکہ علم زندہ ہے. تو عالم وہ ہے جسے علم زندگی دے، اور ائمہ وہ ہے جو علم کو زندگی دے. اللہ اکبر. جو علم کو حیات دیں وہ یہ، جو علم کو زندگی دیں، علم کو زندگی دیں. میرے دوستو، میرے عزیزو، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، وہ آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. ابھی بھائی نے نعرہ لگوایا، نعرہ ولایت، اور آپ سب نے کیا کہا؟ علی. مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت کلمے میں بیان کیا کر رہے ہو؟ علی کون ہے؟ کس کا ولی؟ اللہ کا ولی. اس کے بعد کہہ رہے ہو وسیع رسول اللہ، اس کے بعد کہہ رہے ہو خلیفۃ و خلافت. میری بات نہیں پہنچی. وہ رسول کا وسیع ہونا بعد میں، وہ خلیفہ ہونا بعد میں، اللہ کا ولی ہونا پہلے. بس سنو، ہم نے کلمے میں لا الہ الا اللہ کے بعد، محمد رسول اللہ کے بعد جب علی کی عظمت کو بیان کرنا چاہا تو ہمیں اس سے بڑی کوئی فضیلت نظر نہ آئی کہ جس اللہ کا ولی ایسا ہے وہ اللہ کیسا ہوگا. علی ولی اللہ. بس شیعہ ہونے کے لیے یہ عقیدہ چاہیے. جو اللہ کا ولی علی کو مانتا ہے وہ شیعہ ہے، جو اللہ مانتا ہے وہ شیعہ نہیں. ہم نے لا الہ الا اللہ پہلے پڑھا. اب میں مجبور ہوتا ہوں بعض باتیں ایسی جو کرتا ہوں تو جان بوجھ کے کرتا ہوں، اس کا عوامی انداز ضرور کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ پہلے پڑھا، پھر رسول اللہ، پھر علی. ترتیب میں کیا ہے؟ اللہ پہلے، لا الہ الا اللہ. یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو، اس کا کوئی معنی مفہوم ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو لا الہ کہہ رہے ہو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اس کے بعد ہے محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد علی ولی اللہ. شیعہ ہونے کے لیے یہ ترتیب ضروری ہے. میں نے بات آج کہہ دی ہے، شیعہ ہونے کے لیے یہ ترتیب ضروری ہے. لا الہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ بعد میں ہے، اور علی اس کے بعد ہے. جو اس ترتیب کو الٹے گا شیعہ سے کھا رہے. ہم اس ترتیب کے ساتھ مانتے ہیں. لا الہ الا اللہ ہم پہلے پڑھتے ہیں، اور وہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے ہمارے سے. ہم کوئی بناوٹی چیز تھوڑی پڑھ رہے ہیں کہ وہ اللہ نہیں ہے باقی ہے، نہیں. اس کے بعد محمد رسول، پھر علی ولی اللہ. کون علی؟ جو اللہ کے ولی ہیں. اس کے بعد سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ جو رسول کے، یہ ہے علی. یہ ہے علی جو رسول کا وسیع ہے. بھائی اصل مرحلہ، اصل مرتبہ تو بتانا اس کا چاہتے ہیں جس کا یہ وسیع ہے، جس کا یہ وسیع ہے، جس کا خلیفہ بلا فصل ہے. خلیفہ بلا فصل ہے. وہ بڑے پیارے جملے یاد آ رہے ہیں کسی عالم کے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مقام رسالت گرایا تو مقام وصایت سمجھ میں نہ آیا. وسیع رسول کون ہوتا ہے یہ تو تب پتا چلے جب پہلے پتا چل جائے رسول کون ہے. کوئی عوامی بات نہیں کر رہا. ایت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ لوگ وصایت پر جنہیں لائے، خلافت پر لائے، انہیں تو اوپر لے جا نہیں سکتے. جس کا وسیع بنایا تھا اسے نیچے لے آئے، چونکہ برابر کرنا تھا نا، برابر کرنا تھا. لیکن ہم نے ہمیشہ کیا کیا؟ وہ علی جو رسول کا وسیع ہے، اور اس علی کے فضائل پڑھتے رہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے
جس نبی کا علی ایسا ہے اس علی کا نبی کیسا ہوگا؟ جس کا وسیع ایسا ہے وہ خود کیسا ہو؟ اب وہ جملہ جو میں یہاں بارہا کہہ چکا ہوں اور جگہ بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، میرے دوستو، میرے بھائیوں، دو حدیں ہیں، دو حدیں ہیں، ان حدوں کو کراس نہ کرنا۔ وہ حدود میں نے نہیں بنائی، آپ نے نہیں بنائی، یہاں پہ کسی عالم نے نہیں بنائی، خود علی نے بنائی۔ ان حدوں کو نہ توڑو، وہ علی نے بنائی۔ پہلی حد مولا سے پوچھا گیا تو مولا نے فخر کس پر کیا تھا؟ اشارہ کیا تھا، الہی کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے، تو میرا رب ہے۔ رب ہے، رب، یہ لفظ رب پہ توجہ کرنی ہے، آگے آئے گا۔ علی فخر کر رہے ہیں، تو میرا رب ہے۔ علی جسے رب مانے، علی کہے تو میرا رب ہے، تو کیا اس کی ربوبیت کا مقام؟ دوسرا، کفا بی فخر، کفا بی عزت ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے، عزت کے لیے۔ ہائے ہائے، مولا کہہ رہے ہیں میری عزت کے لیے، عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تیرا بندہ ہوں، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی کیا ماننا؟ مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بڑی عزت تیرا بندہ ہونا۔ نہیں، جملہ بدل دیتا ہوں، مولا کی نظر میں عزیز وہ ہے جو اللہ کا بندہ ہے، اور جو اللہ کا بندہ نہیں وہ ذلیل ہے علی کی نظر۔ یہ حد میں نے نہیں، میرے مولا نے بتائی، کہا مجھے کبھی خدا نہ کہنا، میں بندہ ہوں، مجھے بندگی پہ فخر ہے۔ یہ حد میں نے نہیں بتائی، میرے مولا نے بتائی۔ بھائی یہ حد جب میرا مولا بتائے تو مولا کی ماننا شیعت ہے، مولا کی ماننا ہی شیعت ہے۔ یہ حد ہے نا، یہ میرے مولا نے بتا دی۔ دوسری حد ابھی جو عرض تھی، فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں رسول کے غلاموں میں سے ادنا سا۔ بس میں کہتا ہوں یہ دو حدیں نہ توڑو، ایک خدا نہ بناؤ، دوسرا مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ، باقی جو کہو کم ہے۔ ایک خدا سے نہ بڑھاؤ، خدا نہ بناؤ، دوسرا مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ، چونکہ وہاں بندگی پہ فخر ہے اور یہاں غلامی پہ فخر ہے۔ نہ خدا بناؤ نہ آقا جیسا بناؤ، یہ دو حدیں ذہن میں رکھو، باقی جو کہو کم ہے۔ جو کہو کم ہے۔ اب جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو میں تو انبیاء آتے ہیں، ایسے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، ایسے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں۔ اب میرا انداز ویسا ہے خطیبانہ، تو جملہ بھی اسی طرح ہی کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ تک پہنچ جائے۔ عزیزوں میں اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ فخر کرو علی کا شیعہ ہونے پر۔ کون علی؟ کون علی؟ صحابہ آتے ہیں پوچھتے یا رسول اللہ آدم کیسے تھے، نوح کیسے تھے، ابراہیم کیسے تھے، موسیٰ کیسے تھے، عیسیٰ کیسے تھے؟ پیغمبر سب بتاتے رہے۔ محب الدین تبری نے ریاض النظرہ میں لکھا، پیغمبر نے کہا آج تمہیں بتاؤں گا نہیں وہ نبی کیسے تھے، آج دکھاتا ہوں وہ کیسے ہیں۔ آج تمہیں دکھاتا ہوں وہ کیسے ہیں۔ کیسے ہیں؟ من ارادہ، جو چاہے۔ آدم کو علم میں، نوح کو فہم و فراست میں، ابراہیم کو خلت میں، موسیٰ کو حیبت میں، عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا چاہے۔ کسے دیکھے؟ اس علی کو۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، علی کے چہرے کو دیکھے، علی کے چہرے کو دیکھے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں عزیزوں، اگر اللہ کے صفات بکھر جائیں تو 1,23,999 نبی بنتے ہیں، اور اگر وہ صفات کمال کہیں سمٹ کر کسی وجود میں کمال تک پہنچے تو علی بنتا۔ توجہ فرمائیں، ہم یہ مولا کو مانتے ہیں،
یہ مانو، اس مولا کو مانتے ہیں، اس علی کو جو مظہر صفات خدا بھی ہے، مظہر صفات انبیاء بھی ہے، مظہر صفات انبیاء، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں کسی شے کو نہیں دیکھتا، اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ اسے دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ اسے دیکھتا ہوں۔ علی کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسان خدا تک پہنچ جائے، بندگی خدا تک پہنچ جائے، وہ بندہ خدا بن جائے، بندہ خدا، بندہ علی نہیں، بندہ خدا۔ علی چاہتے تھے خدا تک پہنچانا، اسی لیے اپنی ذات کو مطرح ہی نہیں کیا، مطرح ہی نہیں کیا۔ لیکن کیا مقام ہے؟ مقصد تخلیق ائمہ ہدایت ہے نا، تو جو ان کے ذریعے ہدایت نہ پائے وہ اس مقصد کو نہیں پا رہا، وہ اس مقصد سے دور ہے، دور ہے۔ توجہ فرمانا، آخری جملے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، مصائب تھوڑا پڑھنا چاہتا ہوں، آپ تک پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ علی جو کہتے ہیں رسول فرماتے ہیں مظہر صفات خدا، مظہر صفات خدا، جس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بندہ خدا بنے۔ کیا روایت ہے؟ جنگ جمل ہونے والی، مولا تیاری کر رہے ہیں، ایک شخص دوڑتا آیا، کہنے لگا یا علی ایک سوال ہے۔ مولا فرمایا کرو۔ کہا یہ جو آپ کہتے ہیں اللہ واحد ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جو مولا کے ساتھ تھے، یہ کیا سوال کر رہا ہے؟ علی لڑنے جا رہے ہیں اور تو سوال کر رہے ہیں، سنے گے؟ مولا نے فرمایا روکو، رک جاؤ، یہ جو اس نے سوال کیا ہے علی یہی تو ان سے چاہتا ہے جن سے لڑ رہا ہے۔ پتا چلا کیا کہنا چاہتا ہوں، علی کی جنگ تھی کس کے لیے؟ علی چاہتے تھے یہ خدا کی بندگی میں آ جائیں، شیطان کی بندگی سے نکل کر، یہ چاہتے تھے۔ کہتے ہیں اللہ واحد، اس کا معنی کیا ہے؟ مولا نے سمجھایا جنگ کی حالت میں، سمجھایا بہار و نوار میں ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جگہ جگہ سمجھا رہے ہیں۔ این نماز کی حالت، این جنگ کی حالت میں نماز میں آ گئے۔ کہنے والے نے کہا یا علی جنگ ہے، فرماتے یہی تو بتانا چاہتا ہوں میری جنگ ہے کس کے لیے؟ میری باتیں توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا علی کی جنگ کوئی ذات کے لیے تھوڑی، اپنی ذات کے لیے ہوتی تو اس وقت لڑتے جب 33 سال کے جوان ہیں، اس وقت بھی حکم خدا تھا، تلوار نے عام ملا۔ 64 63 62 سال کی عمر میں لڑ رہے ہیں، حکم خدا ہے، حکم خدا ہے۔ اور کیا کل میں نے ایک جملہ کہا تھا نا، کچھ دوستوں نے آج کہا، ملاقات ہوئی، سنیں مولا کی جنگ تھی کس کے لیے؟ وہ ڈاکٹر شریفی نے قاسدین مارکین ناقصین میں یہ روایت لکھی ہے، کہتے ہیں مولا جنگ صفین میں لڑنے والے ہیں، وہ جنگ جمل، جنگ صفین میں ایک شخص دوڑتا آیا، کہتا میں آپ کے لیے میسج لایا ہوں۔ کس کا؟ جس کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں، وہ یزید کے باپ کا۔ میں اس کا نام تھوڑا ہی لوں، میں جب بیٹا ایسا ہو تو خود پتا کر لو باپ ایسا ہوگا۔ تو کہا میں اس کا میسج لائے، پیغام لائے۔ کہا کیا پیغام لائے؟ کہا وہ کہہ رہا ہے یا علی ایک شام چھوٹی سی میرے پاس ہے، باقی سب تیرے پاس ہے، چھوڑ چاہے جا کے آپ بھی حکومت کریں میں بھی حکومت کروں۔ کیوں لڑ رہے ہیں؟ توجہ فرمائیں۔ مولا فرماتے ہیں ان ھذہ مقالۃک شفقۃ علی الناس، تیرا یہ مقالہ، یہ گفتگو لوگوں پر بڑی شفقت ہے، مہربانی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَأْبَىٰ أَن يُعْصَ فِي عَرْضِهِ وَأَوْلِيَاؤُهُ مَسْكُوتٌ۔ لیکن علی فرماتے ہیں میں کیا کروں، اللہ اس شے، اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی زمین پہ گناہ ہوتا رہے اور اس کے ولی چپ رہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ زمین پہ گناہ ہو رہا ہے اور اللہ کے بندے چپ رہے، چپ رہے۔ گناہ کے مقابلے پہ چپ رہنے والے کا علی سے تعلق ہے، ولایت سے تعلق ہے۔ ولایت تو سکھاتی ہی یہ ہے کہ شیطان کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں کیسے آنا ہے،
کیسے آنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا نا وہ گفتگو کے دو عنوان جو ہیں توحید اور ولایت. وہ جو توحید کا نظریہ ہے، توحید کا نقطہ نظر ہے، اس کی ائمہ نے تلقین تعلیم کیسے فرمائی، ائمہ کی دعاؤں میں موجود. ائمہ نے جب ہمیں معرفت کے لیے کہا تو کیسے کہا؟ وہ دعائے معرفت پڑھا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، معصوم سے مربوط ہے. فرماتے ہیں دعا مانگا کرو اللہم عرفنی نفسک، اے اللہ مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اے اللہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اگر مجھے تیری معرفت نہ ملی تو اس کی کیسے ملے گی جسے تو نے رسول بنا کے بھیجا. یہ ترتیب دیکھ رہے ہیں. اللہم عرفنی رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اگر مجھے تیرے رسول کی معرفت نہ ہوگی تو تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عنک، اگر مجھے تیری حجت کی معرفت نہ ہوگی تو دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. دین ہی نہیں رہے گا. وہ دین نہیں جو حجت خدا کے ذریعے نہ ملے، وہ دین ہی نہیں، وہ توحید نہیں جو اس راہ سے نہ ملے. یہ معرفت خدا کے وہ زینے ہیں، یہ معرفت خدا کے وہ باب ہیں جن کے ذریعے انسان مقصد حیات پاتا ہے، مقصد حیات پاتا ہے. اور مقصد حیات قرب خدا ہے، اور قرب الہی اس وقت تک عطا ہوتا ہی نہیں جب تک اس در سے نہ جاؤ. میں نے عرض کیا موضوع چھیڑنا چاہ رہا ہوں لیکن وقت دیکھ کر نہیں چھیڑ رہا ہوں. توحید کے حوالے سے، اقسام توحید کے حوالے سے گفتگو جہاں لانا چاہتا تھا، واللہ یہ جو باتیں ابھی تک کی ہیں تمہید میں اتنا وقت گزر گیا. لیکن اب آپ کو قریب لانے کے لیے یہ جملے کہتا ہوں، کل گفتگو چکا ہمارے پاس ابھی ایام ہیں. عزیزو، توحید وحدانیت خدا کا معنی کیا ہے؟ خدا کی وحدانیت کا معنی کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ بھی کوئی بات ہے؟ خدا واحد ہے، عربی کا لفظ ہے نا، اردو میں کیا کہو؟ ایک. خدا ایک ہے. اس وقت اس جگہ یہ جو سخاوت بیٹھا ہے یہ ایک ہے یا دو؟ ایک. آپ ایک، آپ ایک، آپ ایک، تو آپ سب بھی تو ایک ہے اور اللہ بھی ایک. توجہ فرمائیے. اگر یہ ایک ہونے کا معنی ہی سمجھ میں آ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ جسے خدا کہہ رہے وہ ہے کیا. اسی لیے تو میں نے کل کہا وہ منبر پہ کہہ رہا ہے پیدا ہونے والا بچہ علی ہے، اے اللہ ہے علی نہیں. تو لوگ نعرے لگا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں اللہ کہتے کسے. اب آپ نے کہا ایک، اردو میں ایک ہی کہو گے نا، لیکن اردو کے الفاظ میں اتنی ظرفیت نہیں کہ وہ واحد کا، وہ احد کا معنی بتا سکے. خدا ایک نہیں، میں ایک ہوں، میرے ساتھ آپ سب اپنی اپنی جگہ ایک ہیں اور اللہ بھی ایک. تو پھر ہم میں اللہ میں فرق کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیں. میں ایک ہوں کیسے؟ آپ اگر شمار کرنا چاہیں کہ کتنے لوگ ہیں، مثال دے رہا ہوں، مجھ سے شروع کریں تو کیا کہیں گے؟ 1 2 3 4 5 6 اسی طرح. لیکن اگر آپ ادھر سے گننا شروع کریں، ادھر کیا کہو گے؟ 1 اور وہاں سے گنتے ہوئے آئیں تو مجھے کیا کہیں گے؟ پھر 1 نہیں کہیں گے. مثلا مجھے کہیں گے 1000. اگر 1000 لوگ بیٹھے ہیں تو کہیں گے 1000. 10,000 بیٹھے تو کہیں گے 10,000. اس طرح جب مجھ سے شروع کیا تو مجھے 1 بھی کہا، جب ادھر سے شروع کیا تو مجھے 500 بھی کہا. تو میں 1 بھی ہوں، 1000 بھی ہوں. کیوں؟ چونکہ میں آباد میں آ رہا ہوں، میں تعداد میں آ رہا ہوں. جو گنتی میں آ جائے وہ اللہ نہیں. میری بات نہیں پہنچی ہے بھائی. میں 1 بھی ہوں، 10 بھی ہوں، 100 بھی ہوں. کب؟ جب مجھے شمار کرو گے گنتی میں. تو شمار کسے کیا جاتا ہے؟ جس کا دوسرا ہو. شمار اسے کیا جاتا ہے جس کا دوسرا ہو. سخاوت ایک ہے کیونکہ مجھ
کئی ایک ہیں، وہ ایک نہیں، وہ یکتا ہے۔ آئے ہائے، وہ ایک نہیں، وہ یکتا ہے۔ یکتا اسے کہتے ہیں جس جیسا دوسرا ہو ہی نہ سکے۔ وہ یکتا ہے، وہ ایک نہیں۔ جو ایک کے بعد دو ہو جائے، تین ہو جائے، چار ہو جائے، جو شمار میں آ جائے وہ مخلوق ہے، جو شمار میں ہی نہ آئے وہ خدا ہے۔ نہیں، میں نے کوئی بات ایسی تھوڑی چھوڑنی ہے طاقت بات نہ پہنچے، وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ اسی لیے علی کو خدا کہنے والے سے بڑا جاہل کون ہے؟ بھئی علی تو نبی جیسا ہے، 12 میں مانو تو پہلا ہے، تو جو 12 میں آ رہا ہے وہ مخلوق ہے، جو 12 میں نہیں آتا اور کسی میں نہیں آتا وہ خدا ہے۔ جو فرما رہے ہیں لہذا اسی لیے کہتے ہیں خدا کی وحدت عددی نہیں، وحدت حقیقی ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی واحد ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ چونکہ اگر ذات میں سخاوت کی ذات میں بھی واحد ہے، میرے ساتھ اجزاء ملے ہوئے، یہ ہاتھ پاؤں، یہ جسم و روح، میں مرکب ہوں، میں مرکب ہوں، ایک نہیں، مرکب ہوں، اجزاء سے ملا ہوں۔ دیکھو اجزاء میں سے کبھی کوئی اسی سے نکل جاتا ہے، کبھی وہ مل کے بن جاتا ہے۔ مثلا ادھر آپ نے ایک جگ پانی لیا، ایک گلاس، دوسرا گلاس، تیسرا گلاس، چوتھا گلاس، وہ جو 4 گلاس بن گئے ایک سے بن گئے، وہ ایک سے 4 بن گئے، ان چاروں کو جمع کرو، جگ میں ڈال دو، وہ چاروں سے ایک بن گیا۔ خدا نہ ویسا ہے نہ ایسا ہے۔ میں آسان لفظوں میں مشکل باتیں بتا رہا ہوں۔ ہاں، فلسفے میں جب ہم پڑھتے تھے ہمارے استاد 4 دفعہ پڑھاتے تھے۔ ہاں، نہ ویسا ایک ہے نہ ایسا ایک ہے کہ اس سے کئی بن جائیں، نہ ایسا ہے کہ اس سے مل کے کئی بن جائیں۔ وہ ذات میں ایسا یکتا ہے کہ نہ اس جیسا کوئی ہے نہ ہو سکتا۔ آج چکوال میں مجھے ایک دوست نے ایک سوال کیا، سوال عوامی ہے، آپ کے پاس تو جواب ہوگا جہاں علماء پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ خدا ہر شے پہ قادر ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا پھر اللہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے یا نہیں؟ بھئی اگر کہو نہیں بنا سکتا تو قادر کیسے ہے؟ اور اگر بنا لے تو یکتا کیسے رہ جائے؟ سوال ہے نہیں، بہت آسان ہے، تھوڑا سوچیں۔ میں نے کہا حضور اس جواب اسی میں موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں خدا اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جو بنے گا وہ بنے گا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ جو بنے گا وہ بنے گا، اور جو بنا رہا ہے وہ بنا نہیں۔ جب خدا اپنے جیسا بنا رہا ہے تو بنا رہا ہے نا، اور جو بنا رہا ہے وہ تو نہیں بنا، اور جو نہیں بنا وہ اس جیسا کیسے جسے بنا رہا ہے؟ تو خدا اپنے جیسا بھی بنائے خدا نہیں ہوگا، مخلوق ہوگا۔ جہاں بننے کا لفظ آ جائے مخلوق ہے، جسے کوئی نہ بنائے وہ خدا ہے، جسے کوئی نہ بنائے وہ خدا ہے۔ میرے دوستو، اس کی وحدانیت پر دلیل کیا ہے؟ میں نے یہ دوسری دلیلیں آپ کے سامنے، اب فلسفی تو نہیں کہوں گا کیونکہ اس طرح پیش نہ کر سکا، لیکن توجہ فرمانا، ان فلسفی دلیلوں سے اس تک جائیں تو قلب مطمئن زیادہ ہوتا ہے نا۔ وہ واحد ہے، آپ نے سب، وہ واحد و احد ہے، یکتا ہے۔ کیسے پتا چلے وہ یکتا ہے؟ وہ بے مثل ہے، وہ بے نظیر ہے، اس کی ذات، اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں۔ کیسے پتا چلے؟ اس نے 14 ایک جیسے بنا کے بتایا۔ میری بات نہیں پہنچی ہے۔ اس نے کہا میں ایسا قادر ہوں،
ایک علی کے بعد پھر علی بنا رہا. میں نے بات کہہ دی ہے، ایک محمد کے بعد 14 محمد بنا رہا. میں یہ 14 بنا کے ان میں 13 مرد ایک خاتون بنا کے تمہیں بتا رہا ہوں. اگر قادر نہ ہوتا تو اتنے بنا کے نہ دکھاتا. میں نے تمہیں بتایا میری قدرت کو پہچان، میری عظمت کو پہچان. میں واحد و احد ہوں اور اس کے ساتھ قادر ہوں. میری عظمت کا اظہار دیکھو. ایک علی کے بعد پھر علی، اور وہ چوتھا تو نام کا بھی علی، کردار کا بھی علی، گفتار کا بھی علی. نہیں، کیسا علی؟ پہلے علی چاہتے تھے شام فتح ہو جائے، چوتھے علی نے فتح کر کے دکھا دیا. وہ جو تلوار سے فتح کرنا چاہے وہ پہلا علی ہے، جو گفتار سے یزید کو شکست دے دے وہ چوتھا علی. کیسا علی؟ کیسا علی؟ ایسا علی، اتنا عظیم علی. کون ہے کائنات میں جب ایسے ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی در پہ جانے کی ضرورت؟ یہ باب اللہ ہے، یہ اللہ کا در ہے، یہ ابواب اللہ ہے. جب تک امت پر یہ در امت اپنے لیے نہیں کھولے گی، در بدر رہے گی. جو اس در پہ آ گیا وہ ہر در سے بے نیاز ہے، اور جو اس در پہ نہیں آیا وہ ہر در پہ جھک رہا ہے اور جھکتی رہے جھکتی رہے. انسانیت فطری عملی دونوں انحرافات سے نکلنا چاہتی ہے تو کیا کرے؟ ان کے در پہ آئے. ہاں، امام ہوتا ہی وہ ہے جو انسانوں کو اضطراب سے نکال کر وحدت کی لڑی میں پروئے، وہ راہ خدا کی طرف متوجہ کرتے. بس دوستو، 2 محرم کا دن گزر گیا. وہ جو خدا کی قربت کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہے، اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہے، خدا کی قربت اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہے. وہ چلا مدینے سے لوگوں کو بندگی شیطان سے نکالنے اور ان طاغوت زمان کی شناخت کرانے کے لیے نکلا. لیکن کس شان سے نکلا؟ کس شان سے نکلا؟ آئے نانا کے روزے پر، نانا حسین کا آخری سلام. ماں کی قبر پہ گئے، اماں میرا آخری سلام. حسین مدینے سے نکل رہا ہے. ہمیں وہ مدینے کا احساس و ادراک نہیں ہو سکتا چونکہ وہ معرفت نہیں جو حسین کی نظروں میں ہے. اب حسین نکلنے لگے تو راوی کہتا ہے میں مدینے میں آیا، مدینے کا رہنے والا نہیں. مدینے میں آ کے اچھا منظر دیکھا، سب لوگ ایک طرف جا رہے ہیں. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں مدینے کا رہنے والا نہیں ہے. کہا حسین مدینہ چھوڑ مجھے بھی لے چلو. کہتا پہنچا ہوں تو جنگ غفیر، ایک لوگوں کا ہجوم ہے، دیکھ رہا ہوں. اس ہجوم کو کراس کرتا ہوا آگے آیا. کیا دیکھا؟ کہتے میں نے دیکھا امام حسین اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے میں ایک بی بی آئی، برقع پوش بی بی. ایک نوجوان آگے بڑھا، اس بی بی کو سوار کرا. میں نے کہا یہ خوبصورت جوان کون ہے؟ کہا گیا یہ یتیم حسن قاسم بیوہ حسن صاحب. تھوڑی دیر ہوئی، کہتا ہے ایک بی بی آئی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ رباب ہے. کہتا پھر اسی طرح بیویاں آتی رہی، میں سوال کرتا رہا. کہتا لیکن میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک بی بی آئی. اب حسین بیٹھ نہیں سکے، آگے بڑھے. ان جوانوں نے اس بی بی کو اپنے گھیرے میں لے لیا. میں نے جب یہ اہتمام و احتشام دیکھا، میں نے پوچھا یہ کون بی بی ہے جس کی عزت و احترام اس طرح دکھائی جا رہی ہے؟ کہا یہ زینب ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے. عزادارو، آپ سب کی آنکھوں میں گریا ہے
آئیں میں تو مدینے کی سواری پڑھ رہا ہوں، زینب اپنے گھر سے نکل رہی ہے نا، تو یہ اہتمام یہ انتظام کہ عباس آگے ہے، حسین پیچھے ہیں، دائیں بائیں اکبر و قاسم و اون و محمد ہیں، یہ تو مدینے کی وہ شان سواری ہے نا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب کوئی دور تھوڑا ہی ہوں، یہ مدینہ ہے 60 ہجری کا اور وہ 61 ہجری کی کربلا ہے۔ عزادارو جب 11واں محرم کا دن چڑھا ہے، 11 محرم کا دن چڑھا تو اللہ جانے زینب کو کیا یاد آیا، یاد کیا آیا؟ سر پہ چادر نہیں ہے، دائیں دیکھے تو عباس کا لاشا، بائیں دیکھے تو حسین کا لاشا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں۔ اداکاروں کہیں اون و محمد ہے، کہیں عباس ہے، کہیں قاسم و اکبر ہے، زینب سوار ہونا چاہتی ہے، کیسے سوار ہو؟ ہائے نانا کا مدینہ یاد آ گیا، ایک دفعہ پکار کے کہا بھیا زینب تنہا رہ گئی، زینب تنہا رہ گئی۔ بس عزاداروں نے مولا حسین چلنے لگے۔ روایت کے الفاظ ہیں، علامہ ذیشان درجواتی بھی یہ مسائل پڑھتے اور علماء سے بھی سنا، چلنے لگے۔ اساتہ سہارا ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ سامنے آ گئے، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ نانی مکے، مکہ کے بعد کہا جہاں اس کی مرضی، سنو گے؟ کہا بیٹا جہاں جی چاہے جانا، عراق کی طرف نہ جانا۔ نانی مجھے نانا نے یہی حکم دیا، وہ اللہ کے ہاں میرا جو درجہ ہے اور جو شریعت کہتی ہے وہی کر، مشیت الہی کے تابع۔ اچھا میرا لال جانا چاہتا ہے عراق کی طرف، تیرے نانا نے کہا تھا یہ میری امت تجھے ظلم و ستم کے ساتھ بے گور و کفن چھوڑ دے۔ امام وقت ہے، کہنے لگے آپ کو وہ زمین دکھاؤں؟ ولایت امام ہے نا، کہتے ہیں اب جب کہا نا تو اشارہ کیا، زمین بلند ہو گئی۔ نانی ذرا دیکھ، زمین کی طرف دیکھا، کہتی ہے بیٹا عجب منظر ہے، بکھرے ہوئے لاشیں ہیں اور لاشوں کے درمیان کوئی زخمی ہے جو کہہ رہے حل من ناصر ینصرنا۔ نانی جانتی ہو وہ کون ہے؟ بیٹا بتا، کہا وہ میں حسین۔ بس یہ سننا تھا، اب بی بی سے برداشت نہ ہوا، رونا شروع کیا۔ آؤ مل کے کہے اے ام المومنین بی بی، تم مدینے میں بیٹھ کے دیکھ کے برداشت نہ کر سکی، اللہ جانے 70 قدموں کا زینب نے وہ منظر کیسے دیکھا، ایک ہاتھ میں خنجر ہے، ایک ہاتھ میں زلفیں ہیں، 70 قدموں پہ نبی کی بیٹی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے میرے نانے کی امت، میرے نانے کی شریعت میں جانور کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، ہائے یہ رسول کا بیٹا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، مومنین جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ فرما، خدایا جو بے اولاد ہیں خصوصاً ایک برادر